اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سسٹرز، آپ کیسی ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر عافیت سے ہوں گی۔ پچھلے کلاس میں ہم نے یہ دیکھے جو کیا تھا، سورہ فیل کا واقعہ ہم دیکھے، اس کے بعد ہم دیکھے کیسے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا نکاح بنو زارہ کی ایک محترمہ امینہ سے پیش آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رحم میں ڈالے، اس سے پہلے ہی عبداللہ جو تجارت کے لیے شام کی طرف گئے تھے، وہیں ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہے کیسے امینہ جو ہے غمگین ہو جاتی ہے ان کی جدائی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ فرماتی کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے محل روشن کر دیے، اور اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ان کا نام جو ہے محمد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 15 نام سیکھے جو ہم کو حدیث سے ملتے ہیں۔ پھر ہم دیکھے کہ پہلے ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے گود کھلایا، وہ ان کے کیئر ٹیکر تھے، اور سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور عرب دستور کے مطابق جو دوسری رضائی ماں تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ وہ بنو سعد سے تھی، اس لیے ان کو سعدیہ کہتے تھے۔ اور کیسے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جب آپ کو لینے گئی، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اور بعد میں جب ان کو کوئی بچہ نہیں مل سکا تو خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر انہوں نے اسی یتیم بچے کو لے لیا۔ اور اس کے بعد تو جیسے ان کی زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی، اتنی زیادہ کہ وہ 2 سال جب رضاعت کے مدت پوری ہونے پر بھی ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوا، اور جب وہ انہیں جو ہے اپنے گھر لے کر گئی تو ہر چیز میں برکت ہی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان کی مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اتنی کہ ان کو خود اپنے سگے بچے کو پلانے تک کا دودھ نہ تھا، اور پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید، ایک حرص کہ کچھ مال حاصل ہو، انہیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہاں تک جو ہے سسٹرز ہم لاسٹ ٹائم کیے تھے، تھوڑا سا 2-3 جو ہے واقعات میں ریوائز کر کے چلتی ہوں پچھلے۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے آغوش میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ دودھ عطا کیا کہ دونوں سینے دودھ سے بھر گئے، اور ان کا خود کا بیٹا بھی پورا پی لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پی لیے، اور دونوں اتنا سیر ہو کر پیے، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ ہمیشہ دودھ
کی کمی کی وجہ سے ان کا بیٹا ساری رات روتا تھا اور والدین بھی نہیں سو سکتے تھے۔ پر یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ اچانک میرے دونوں سینوں سے دودھ امڑ پڑا۔ دوسرا کیا ہوا کہ ان کی جو گدی تھی جس پر وہ سوار ہو کر آتی ہے، یہ یہاں بہت ہی ماشاءاللہ سے دلچسپ سا واقعہ ہے اور تھوڑا فنی سا بھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی خستہ حال یا کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی، خدا کی قسم، جو بہت زیادہ رک رک کے چلتی تھی یا سلو تھی، پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا جو ہے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میرے جو پوری سہیلیاں تھی ساتھ کی، مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آتی تھی۔ میں کہتی، ہاں ہاں با خدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتے، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے، اور پھر وہ کہتی ہے، سواری تو نہیں، سوار بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے کتنی پیاری، بہت ہی پیاری بات ہے۔ دیکھیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے گدی میں بھی اتنی زیادہ طاقت دے دی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی دودھ کے لیے، سواری کے لیے، وہ بھی اتنی لاگڑ تھی کہ ایک ایک قطرہ دودھ نہیں، ایک بھی قطرہ جو ہے دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ پر جیسے ان کے شوہر اونٹنی ڈھونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو ان کے شوہر حریث نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، وہاں بھی ان کے اپنے گھروں میں بھی ایسی برکتیں دیکھی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا۔ ہم لاسٹ ٹائم دیکھے تھے نا کہ ان کا جو شہر تھا یا ان کا جو علاقہ تھا، وہاں پر کیا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ اس طریقے سے فرماتی ہے، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتے تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتے، ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ تھا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ جو ہے سیرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کمبختو، جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، یعنی کہ جہاں جو ہے بی بی حلیمہ کے جو جانور چرتے ہیں، وہاں پہ اپنے جانوروں کو بھی لے جانے کی وہ لوگ یہ دیتے ہیں ان کو۔ لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتے۔ اس طرح جو ہے ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کو 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گھٹیلا ہو گیا۔ 2 سال جب رضاعت کی مدت پوری ہو گئی تو بی بی حلیمہ بہت غمگین ہو گئی اور مایوس ہو گئی۔ 2 سال ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سے بہت قریب ہو گئے، اپنی ماں سے، گویا کہ وہ بھی ماں ہی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی دودھ پلایا ہے۔ ان کو رضاعت کی ماں کہتے ہیں۔ اپنے رضائی بھائی بہن ہیں، ان سے کلوز ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ محبت کرنے لگے، اور جب ان کو واپس کرنے کی باری آئی، ان لوگوں کا دل آدھا آدھا ہونے لگا۔ جب وہ بچے کو لے کر ان کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچے اور وہ کوشش کر رہے کہ آپ کو کیسے اپنے ساتھ واپس لے کر آئے،
اب وہ جو ہے بہانے کرنے لگے اور بولے کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دے کہ ذرا مضبوط ہو جائے. مجھ سے اس کے متعلق مجھے جو ہے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا. یہاں پر وبا کس چیز کی بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب مکہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، تو اس زمانے بھی جو لوگ وہاں پر جاتے تھے مکہ کے طواف کے لیے، تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ سے جو ہے بچے یا لوگوں کو انفیکشن جیسے آج بھی ہوتا ہے اس وقت بھی ہوا کرتا تھا. تو وہ جو ہے بی بی حلیمہ کس چیز کا بہانہ بناتے کہ کہیں بچہ وبا سے بیمار نہ ہو جائے. تو پھر وہ آگے یہ کہتی ہے آپ رکھو ان کو ہمارے پاس، ہم ان کا خیال کرتے اور سنبھالتے. بہت زیادہ اصرار کرنے کی کوشش کرے. یہاں بی بی آمنہ اور دادا دونوں تیار نہیں ہے، غرض مسلسل اصرار پر انہوں نے بچے کو واپس دے دیا. پھر بی بی حلیمہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. وہ اپنے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹ گئی اور بولے یہ جو برکتوں کا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمارے لیے رکھا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ بہت ہی پیار اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالتے رہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے اور وہیں 2 اور سال گزر گئے. اور وہیں پر ایک خاص اہم واقعہ ہے، سینے مبارک کا چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا. مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر تھی آپ کی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، اس کی تفصیل حضرت سے صحیح مسلم میں مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا. پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش میں ہو رہی ہے. آج سے اگر 100 سال پہلے یہ ماننا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، پر آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ اوپن ہارٹ سرجری یہ سب سے پہلی جو تھی اوپن ہارٹ سرجری ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے. جنت سے سونے کا تشت لاتے ہیں اور ساتھ میں زمزم کا پانی ہوتا ہے، اور جنت سے ہی جو ہے سوئی دھاگے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے بھیجے. جبرائیل علیہ السلام کو سینہ چاک کرے مبارک دل مبارک کو باہر نکالے اور اس کے اندر ایک لوتھڑا یعنی کہ جو کلوٹڈ بلڈ کو نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا. اب جو ہے شیطان کے حصے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہوگا جہاں پر وہ وسوسے ڈالتا ہے. یا پھر علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے جو ہے دین فطرت پر پیدا ہوتے، پر شیطان کیا کرتا ہے پیدائش کے ٹائم پر اس کو کچھ چیز چبھاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. تو ہو سکتا ہے جو یہ چباتا ہے اس کی وجہ سے وہ حصہ جو ہے کلوٹ ہو جاتا ہے یا جم جاتا ہے. تو وہ جو حصہ تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. پھر کیا کرے کہ دل کو جو ہے سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا. یہاں جو ہے زمزم کے پانی کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. سارا معاملہ جنت سے ہو رہا ہے، تشت جنت سے آ رہا،
آتے آتے جنت کی نہروں کا پانی بھی لا سکتے تھے، حوض کوثر کا پانی بھی لا سکتے تھے، پر اللہ نے جو ہے زمزم چنا۔ ہو سکتا ہے حوض کوثر سے زیادہ فضیلت والا زمزم کا پانی ہو اللہ کے نزدیک جو تھا، تو اللہ نے جنت کے پانی کے بدل زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دھویا اور واپس اسی جگہ ڈال کر اسی جگہ کو سی دیا۔ سینے کی جو بات ہے تو اللہ چاہتے تو بغیر سلائی کے اس کو پورا سیل کر سکتے تھے۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھیے، یہ جو ہے ایسی میں نے ایک وہ سلائیڈ ہے جو سیاہ ہوا جیسے ہم کو دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہاں سلائی کے نشان کو باقی رکھا۔ کیوں باقی رکھا؟ تاکہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائے۔ ایک تو ہوتی ہے علم غیب کی بات، پر کچھ لوگ اپنی ظاہری آنکھوں پر بھی یقین نہیں کرتے۔ جو ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے کے 50 یا 60 سال کے بعد میں ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ جو سلائی کی لائن ہے، نشان ہے، میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہاں پر یہ سارا معاملہ ہو رہا، پر یہ طرف جو بچے تھے جو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے تھے اور بی بی سعدیہ کو کہتے ہیں کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا، وہاں پر حلیمہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ دوسروں کی امانت والا بچہ دوڑتی دوڑتی آتی ہے، دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ اب جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حلیمہ سعدیہ کے پاس کس طریقے سے رہے، رضاعت پوری ہو گئی 2 سال پلس، انشاءاللہ ہم یہ آگے دیکھیں گے۔ اچھا، تو یہاں تھے ہم۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کی آغوش محبت میں رہے۔ یہاں پر بی بی آمنہ کے بارے میں کوئی ڈیٹیل واقعہ نہیں ملتا کہ وہ کیسا پرورش کرے۔ ایک تو وہ زندہ نہیں رہی، 4 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر تک، یعنی کہ لگ بھگ 2 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے۔ اس میں بس ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی آمنہ اپنے شوہر کی قبر تھی، اس کی زیارت کے لیے گئے۔ عبد المطلب، ام ایمن اور بی بی آمنہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں۔ 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے واپس تشریف لے گئے اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھی کہ بیمار ہو گئی۔ یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت ہے ان کے دادا پر آ گئی۔ جو دادا تھے عبد المطلب بہت زیادہ بوڑھے تھے، اراؤنڈ 100 یا 100 ایئرز اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی تھی۔ ان کو یہ بھی غم ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا، بہو تھے اب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پوری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر آ گئی۔ اپنے یتیم پوتے کو بہت زیادہ محبت اور شفقت کرتے تھے۔
ان کے جذبات میں اپنے پوتے کے لیے ایسی محبت تھی کہ اپنی سگی اولاد میں بھی کسی کے لیے ایسی محبت نہ تھی۔ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تنہائی سے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا کہ عبد المطلب ان کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ ان کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح احترام کرتے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھتا تھا، اور وہ جو فرش بچھایا جاتا تھا ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، صرف عبد المطلب فرش پر بیٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ وہ ابھی کم عمر بچے تھے۔ ان کے چچا حضرات جو ہے آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن عبد المطلب ان کو ایسا کرنے سے منع فرماتے اور کہتے با خدا اس کی شان نرالی ہے، اور انہیں جو ہے اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 دن ہی ہوئی تھی کہ دادا کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا، اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ اب ان کی کفالت دادا سے ان کے سگے چاچا ابو طالب پر آ گئی۔ اپنے بھتیجے کا حق کی کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، نہ ہی اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بڑھ کر مانا اور مزید اعزاز اور احترام سے بھی نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر اور قناعت والے تھے، ہر چیز میں خوش رہنے والے اور صبر کرنے والے۔ اور ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ غریب تھے اور کثرت اولاد تھی، بہت زیادہ اولاد تھی ان کی، جو بھی کھانا رہتا بہت تھوڑا رہتا، اس میں تھوڑا تھوڑا مل کر شیئر یا بانٹ کے کھانا پڑتا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا حصہ ہوتا اس کی بہت زیادہ قربانی کرتے تھے، اور جو ہے اپنے حصے کی چیزیں اپنے بھائی بہنوں کو دیا کرتے تھے۔ بہت صبر اور تھوڑی چیزوں میں ہی خوش اور راضی ہو جاتے تھے۔ یہ جو صفات تھے ابو طالب دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے اور اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ جب 8 سال کی عمر میں کفالت کی ذمہ داری لیے تو 40 سال تک مضبوطی سے ساتھ دیے، بالکل ایک دیوار بن کر ان کے ساتھ رہے۔ وہ دین اسلام قبول نہیں کرے، اس کے باوجود اسلام کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے۔ یہاں پر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت پہلے اپنی ماں سے بی بی حلیمہ سعدیہ کی طرف گئی، بی بی حلیمہ سے واپس آپ کی ماں کے پاس آئی، پھر دادا عبد المطلب کفالت کرے، پھر چچا ابو طالب کفالت کرے۔ جیسے ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے ڈیٹیلز ہم کو زیادہ نہیں ملتے۔ یہ جو ہمارے شروع کے کلاسز ہے یہ صرف سٹارٹرز ہے، اصل سیرت ہے وہ بعد میں شروع ہوتی ہے۔ اس میں بھی جو ہے مکی زندگی، جو 13 سال کی زندگی ہم دیکھیں گے، جس میں ساری مشکلات اور پریشانیاں اور سٹرگلز ہیں۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں جو ہے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ وہ تمام جنگوں کا پارٹ ہے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں ایک کوئک ریویژن آپ سے کر رہی ہوں۔ ہم عبداللہ کے بارے میں دیکھیں کہ کیسے ان کی شادی ہوئی آمنہ سے، جو بیٹی تھے وہاب کی، کون سے قبیلے کے تھے؟ بنو زہرا، اور یہ قریش خاندان کا ہی قبیلہ تھا جو ان کو ہی بلونگ کرتا تھا۔ پھر ان سے شادی ہوئی تو عبداللہ مدینے کی طرف گئے تجارت کے لیے، اور مدینے میں ہی انتقال ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دیکھے کیا ہے، منڈے، اور جو ہے آمول فیل کا واقعہ کنفرم ہے، صبح کا ٹائم کنفرم ہے، لیکن جو ہے تاریخ جو ہے ہم کو کنفرم نہیں ہے۔
اس کے بعد عبد المطلب کو خوشخبری ملی تو کیا کرے؟ دعا کرے، شکر کرے، نام رکھے اور عقیقہ کرنے کے بعد ختنہ کرے اور دعوت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیئر ٹیکر کون تھے؟ برکت، برکہ یا ام ایمن تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان سے بھی نوازا۔ فرسٹ دایا جو تھے وہ کون تھے؟ سویبہ تھے، جو ابو لہب کی لونڈی تھے۔ سیکنڈ دایا کون تھے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ تھے۔ اچھا، جو دودھ شریک بھائی بہن ہے وہ سویبہ سے جو تھے وہ کون تھے؟ مسرو اور ابو سلمہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حلیمہ سعدیہ سے جو ان کے رضاعت یا فوسٹر جو مدر تھی حلیمہ سعدیہ، ان کے جو بچے کون ہیں؟ عبداللہ، انیسہ اور شائمہ ہے۔ یہ سارے جو برکتیں ہوئی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گدھی سے، اونٹنی سے ریلیٹڈ اور گھر سے ریلیٹڈ اور آپ کے خود کے جسم میں جو بدلاؤ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال رکھے پلس اور 2 سال رکھے۔ پھر 4 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی کفالت میں آ گئے، ان کے پاس 2 سال رہے۔ پھر جب وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، واپسی میں ابواہ کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے دادا کے پاس 2 سال رہے اور 8 سال 2 مہینے 10 دن میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ابو طالب جو ان کے چچا ہے ان کی کفالت میں آ گئے۔ یہاں تک ہم دیکھے۔ ہم یہاں دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم کو یہ سیرت کے جو پہلو ہے اس سے ہم کو اچھے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے، اور الہ العالمین، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو گئے اور بہت ہی پیار اور محبت سے جو الگ الگ انتظام کرے آپ کو نبوت عطا کی ہے، بے شک اس میں حکمت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی جو حالات آتے ہیں اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اللہ وہ حکمت کو سمجھنے والا بنا، اس پر صبر اور قناعت کرنے والا بنا، اس میں شکر کرنے والا بنا، اور اس کی جو خیر اور عافیت ہے اس کو ہم کو عطا فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی جو شفاعت عطا فرما، اور آخرت میں رفاقت عطا فرما، اور یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس میں استقامت عطا فرما اور تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔